بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ اب تک میاں صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے کل گوجرانوالہ میں، اس کے حوالے سے بہت سی باتیں سن چکے ہوں گے۔ میں آپ کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو چند ایسے حقائق بتاؤں گا جو ممکن ہے آپ کی نظر میں نہ ہوں۔ میاں نواز شریف نے کل تمام حدیں پار کر دیں۔ انہوں نے براہ راست جنرل باجوہ پہ، DGI جنرل فیض پہ حملے کیے، ان کو للکارا، ان کو طیش دلانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 1971 میں پاکستانی فوج کے سرنڈر کو جنرل نیازی کے جو بھی منظر کشی انہوں نے کی، انہوں نے تمام جو بلوچستان کے اور جو دیگر پاکستان دشمن جو عناصر تھے جن کے خلاف پاکستان آرمی نے کارروائیاں کیں، مجیب الرحمان سمیت ان سب کو انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے زیادہ محب وطن قرار دیا۔ اور جو اصل اس میں بات تھی نا کرنے والی، وہ انہوں نے یہ کی، انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ یہ آپ ہیں جنہوں نے مجھے الیکشن ہروایا، جنہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، جنہوں نے ججوں سے میرے خلاف فیصلہ دلایا، جنہوں نے سافٹ کارنر رکھنے والے ججوں کو کے خلاف کارروائیاں کی، اور آپ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں اب سے حساب لوں گا۔ اس طرح کی زبان میرا خیال ہے کبھی مودی نے بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کی ہوگی۔ جب آپ کسی ملک کی فوج کو چیلنج کرتے ہیں تو اصل میں آپ اس وقت اس ملک کی سالمیت کو چیلنج کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں جب بات کرتا ہوں تو جو مختلف قسم کے کمنٹس آتے ہیں، خاص طور سے یہ جو ہماری پٹواری برادران ہیں ان کی طرف سے، اس میں ایک بات یہ دیکھتا ہوں کہ اب یہ بچے ہیں مثلا 18 20 سال کے، 25 سال کے، ان کے ذہنوں میں عمران خان کے خلاف تو نفرت ہونا یا نہ ہونا الگ بات ہے۔ ان کی کیونکہ مینٹیلٹی ایسی ہے نا، یہ ماں بہنوں پہ الزامات لگاتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے وہ اسی اسکول آف تھاٹ کا بندہ جو میاں صاحب کی محنت سے پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جس کو بڑھاوا دینے میں غیر ملکی ایجنسیاں جی جان سے کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ لوگ لاشعوری طور پہ فوج سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس خطے میں اپنے ملک کی پوزیشن دیکھیں، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھیے ایران ہے، آپ کے ساتھ انڈیا ہے، چین ہے، افغانستان ہے۔ سوائے چین کے ایران، افغانستان اور انڈیا، ان تینوں ممالک سے ہم ایک طرح حالت جنگ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے کبھی ایران سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی غلط ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی جو بلوچستان کی سوچ ہے، اس میں ایران کی سرزمین کو انڈیا نے بڑا ٹھیک ٹھاک اپنے حق میں استعمال کیا۔ افغانستان کا تو براہ راست ہمارا دشمن، افغانستان نے تو پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا تھا جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ لیکن ہمارے جو خونی، جذباتی اور معاشرتی رشتے ہیں ادھر افغانستان میں، جو ہمارے روٹس ہیں، ان کی وجہ سے وہ کبھی ہم سے الگ بھی نہیں ہو سکے۔ وہ ایک طرح ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ لیکن سوائے پشتو سپیکنگ لوگوں کے، دیگر جو وہاں پہ اقوام ہیں وہ پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہیں جتنی میاں نواز شریف کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے
کل کے جلسے میں پاکستان کی ایک نئی تاریخ لکھی ہے. ہر وہ شخص جس نے پاکستان کی جڑوں کو پانی دیا، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں کبھی کسر نہیں اٹھا رکھی، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان کے سالمیت کے خلاف غیر ملکی ایجنسیوں کی شے پہ غیر ملکی ایجنسیوں کا ایجنٹ بن کے کام کرتا رہا، میاں صاحب نے ان سب کو ہیرو بنا دیا. میں میاں صاحب سے تو نہیں، وہ تو خیر بہت بڑے آدمی ہیں. یہ جو ٹٹو پھٹو ابھی یہ سننے کے بعد مجھے گالیاں دیں گے اور اپنی اوقات بتانے کے لیے اپنے باپ کا بھی صحیح نام نہیں لکھیں گے. ان سے ایک بات پوچھتا ہوں. کل بلاول زرداری نے اپنے وہاں جلسے میں محترمہ فاطمہ جناح کی بات کی. قائد اعظم کی بہن تھی. میں ان کو بتا دوں، کیونکہ اب تو تاریخ یہ نئی لکھ رہے ہیں نا، یہ نون لیگی اب نئی تاریخ لکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پاکستان کی صحیح تاریخ بتا دوں. جو بندہ اس سٹیج کا ذمہ دار ہے، یہ دستگیر کا، جو غلام دستگیر خان کے جو صاحبزادے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب اس وقت جنرل ایوب خان کی پارٹی کے، یہ سمجھیے کہ ہاتھ ٹوکرے تھے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے. محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تھا. جنرل ایوب خان کا نشان گلاب کا پھول تھا اور محترمہ فاطمہ جناح کا نشان تھا لالٹین. ان کے جو والد محترم ہیں، جو بندہ یہ سٹیج کا ذمہ دار تھا، جس نے سارا یہ شو ارینج کیا تھا، دستگیر خان کا جو بیٹا ہے، ان کے والد محترم نے کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے جلوس نکالا تھا. یہ تو خیر قدرت کا انتقام ہے کہ آج اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے بلاول زرداری نے فاطمہ جناح کی عظمت کے گیت گائے، ان کی جمہوریت کی بات کی اور کہا کہ فوجیوں نے اس کے ساتھ یہ کیا. میں یہ اس بات کا آج دلی طور پہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرح جن لوگوں کا یہ ایجنسیاں انتخاب کرتی ہیں نا ایسے کاموں کے لیے، وہ روئے زمین کے بدترین لوگ ہوتے ہیں. ایوب خان نے بھٹو صاحب کا انتخاب کیا تھا. بھٹو صاحب ان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے. متنازع موت ہے ان کی، اور اس بات کے باوجود کہ میں ان کی بہت سی باتوں کا بہت قائل ہوں، پاکستان کو دو لخت کرنے میں بہرحال ان کا ایک کردار ہے. انہوں نے ہوس اقتدار میں بہت سے ایسی باتیں کیں جو ملک کو دو لخت کرنے کا باعث بنی. یہ ایک جرنیل کا جو تھا، جس جرنیل کو وہ اپنا ڈیڈی کہتے تھے، یہ اس بندے کی بات ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جنرل ضیاء الحق کی طرف. جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے نواز شریف. اگر آپ نے کل وہ زبان سن لی، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، مجھے پتہ ہے پاکستان میں لوگ تعصب میں اندھے ہو جاتے ہیں، اپنی ماؤں کو قتل کر دیتے ہیں غصے میں، یہ اپنے سگے بھائیوں کو گولیاں مار دیتے ہیں. یہ اللہ کے نے بڑی عجیب و غریب مخلوق کو یہاں پیدا کیا ہوا ہے. اگر آپ میں تھوڑا سے کوئی غیرت ایمانی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کی گودی میں پلنے والے بندے نے جو زبان ان کے خلاف استعمال کی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کبھی کہ اتنی آسان فراموشی؟ کوئی جا کے جنرل ضیاء کے بیٹے سے پوچھے کہ تمہارے باپ نے یہ کیا تحفہ اس قوم کو دیا تھا. میں شاید تھوڑا سا وہ بھول گیا ہوں درمیان میں. ایک بہت بڑی جھوٹ جو ہے وہ الطاف حسین ہے.
الطاف حسین کے متعلق بھی یہ بہت شیورٹی کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ یہ بھی ایجنسیوں کی پیداوار تھا، اس کو لایا گیا تھا پیپلز پارٹی کو مرکزی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جنرل ضیاء اللہ کی پالیسی تھی کہ ریجنل جماعتیں جو ہیں نا ان کو ہوا دی جائے تاکہ یہ لوگ پاکستان ان کا زور توڑ سکیں۔ اس چکر میں اس نے GA سندھ کو جو ریجنل جو اینٹی پاکستان پارٹیاں تھیں اپنے صرف اقتدار کے لیے ان کے ہاتھ رکھا سر پہ، اور ادھر انہوں نے مذہبی طور پہ جو پارٹیاں جن پہ ہاتھ رکھا وہ مذہبی منافرت آج دیکھ لیں، سیکٹیرینزم کو کتنی ہوا دی گئی۔ وہ ادھر ایران آزاد ہو چکا، ایران کر رہا تھا، ادھر جنرل صاحب نے شروع کر دیا، اور پاکستان کو سعودی عرب اور ایران کی یعنی میدان بنا دیا جہاں وہ پراکسی لڑتے تھے۔ میدان پاکستان تھا، مرتے ہم تھے، کرتے ہم تھے۔ میں نے سنا ہے کہ بڑے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایجنسیوں میں نہ کمانڈ دی جاتی ہے۔ یار اگر معاف کیجئے، دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح کے لوگ جن کے آگے سٹوج جو ہے نا اس طرح کے ہیں نا، آپ نے جن لوگوں کا انتخاب، تو یار لعنت ہے تم پہ، تمہاری عقل پہ، اور ان پر جنہوں نے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ آپ کل کے جلسے کا جو سیاسی پہلو ہے اس پہ دوسرے ویلاگ پہ بہت ساری باتیں سن لیں۔ میری پارٹی چونکہ پاکستان ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، اور پاکستان کے محافظ ہیں، میں ان کا کیس لڑتا ہوں۔ مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں کسی جرنیل نے کیا کرپشن کی ہے، کسی کرنیل نے کیا کرپشن کی، یہ اس کا ذاتی کردار ہوگا۔ لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ مجھے اگر انڈیا سے اگر اس کے برہمن واد سے مودی کی کسی نے بچانا ہے تو پاکستانی فوج کے سپاہیوں، لانس نائکوں، حوالداروں، نائب صوبیداروں، لیفٹینوں، کپتانوں، کرنلوں، میجروں اور برگیڈیئروں نے بچانا ہے، اور جرنیلوں نے بچانا ہے۔ گندے تو بھائی میرے باپ نے اگر 6 بیٹے پیدا کیے تو ان میں سے ممکن ہے 4 ہی گندے نکل آئیں، ممکن ہے 5 ہی گندے نکل آئیں، ایک اچھا نکلے، لیکن اس میں میرے باپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے۔ ناظرین کرام، کل کا جو جلسہ تھا اس کا PDM کا، وہ PDM کا جلسہ نہیں تھا، وہ NDS اور دیگر پاکستان دشمن ایجنسیوں کے پروردہ اور انویسٹروں کا جلسہ تھا، جہاں انہوں نے الطاف حسین کے مقابلے میں اپنی نئی پروڈکٹ متعارف کروا دی ہے، اور اس بات کا میرے گمان، معلومات اور علم کی حد تک مسلم لیگ نون نے کہ بہرحال نظریاتی بنیادوں، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنی ہوئی مسلم لیگ میں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جنہوں نے اپنے طور پہ نوٹس لیا ہے۔ اب وہ اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں، اس کا سیدھا جواب ہے نہ، کیونکہ یہ لوگ جب اس طرح کے لوگ جماعتیں بناتے ہیں تو وہ اپنے باپ کی جاگیر بناتے ہیں نا۔ یہ تو بیچارے جو ٹٹو پھٹو ہوتے ہیں ساتھ، یہ تو اپنا بکرا چھوٹا موٹا لے کے الگ ہو جاتے ہیں نا، بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے۔ تو یہ نوٹس لیا گیا ہے، یہ تو تھا اس جلسے کی آؤٹ پٹ جو ہائیبریڈ وار سے متعلق تھی، جو 5th جنریشن وار سے متعلق تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ باقی انما الاعمال بالنیات،
میں اس بات کے لیے تیار ہوں، جواب میں جو مجھ پہ کچھ جو بھیڑیے بھونکیں گے، چڑھائی کریں گے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ گھر میں جتنی جگہ میسر ہو سبزیاں لگائیں، یہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ اگر پسند فرمائیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگر آپ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں تو ان کو شیئر بھی کریں، ان کی تشہیر بھی کریں، اور پاکستان کے بقا کی اس جنگ میں ہمارا حصہ بنے۔ آپ کا بہت شکریہ۔